السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہندوستان سے حاجیوں کے قافلے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، ہم لوگ حج کے سفر کے لیے 3 لاکھ 4 لاکھ یہاں تک کہ بعض لوگ 5-5 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے حج کے پورے مسائل، عمرے کا طریقہ، احرام کی شرطیں، احرام کی پابندیاں اور وہاں پہ کیسے وقت گزارنا ہے، ان باتوں کو نہیں معلوم کر کے جب جاتے ہیں تو وہ جا کر تو واپس آ جاتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ارکان صحیح ڈھنگ سے ادا ہوئے نہیں ہوتے، اس وجہ سے ان کا حج بھی نامکمل رہتا ہے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، میری ترتیب ہے، آپ لوگ جانتے ہیں ہر سال میں ذی القعدہ سے حج اور عمرے کا طریقہ بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو جانے والے ہیں ان کی بھی صحیح رہبری ہو جائے، اور وہ لوگ جو یوٹیوب کے اوپر میرے بیانات سنتے ہیں یا اصلاح معاشرہ کا سبق جن کو ملتا ہے ان تک بھی یہ صحیح طریقہ پہنچ جائے اور ان کے ذریعے سے مکہ مکرمہ جو لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے تاکہ ان کا بھی عمرہ صحیح سے ادا ہو، حج صحیح سے ادا ہو، اور جو وقت وہاں پر ان کا گزرنے والا ہے وہ بھی صحیح ڈھنگ سے ادا ہو، وہ اپنے ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحے اور ایک ایک سیکنڈ کو اصول کرنے والے بنے۔ محترم بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم جب اپنے وطن میں ہیں اور جب ہمارے اوپر حج فرض ہو جائے، حج کب فرض ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس آپ کے گھر کی ضروریات کے علاوہ اتنی گنجائش ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے کہ آپ اپنے گھر سے حج کے لیے جا کر اطمینان سے حج ادا کر کے آ سکو، اور آپ کے اہل و عیال کو آپ اتنا پیسہ دے کر جائے کہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ ہندوستان میں ہم نے کچھ چیزیں گھڑ دی ہے حج کے تعلق سے، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ بھائی بیٹی کی شادی ہونے کے بعد حج کے لیے جائیں گے، ایسی شریعت میں کہیں پہ پابندی نہیں ہے۔ بیٹے کا کالج ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد میں حج کے لیے جائیں گے، شریعت میں ایسی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یا پہلے ماں باپ کا حج کرائیں گے اور پھر خود حج کے لیے جائیں گے، تو شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے پیسے سے حج کے لیے جا کے آ سکے تو ان کے اوپر حج فرض ہے، اور اگر ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس میں ہے، تو آپ پر حج فرض ہے، آپ کے ماں باپ پر حج فرض نہیں۔ تو اب آپ کے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے کہ آپ حج کے سفر کی تیاری کریں۔
اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس کے پاس میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ حج کو جا کر آ سکے اور پھر بھی وہ ٹالم ٹول کرے اس کے اندر، اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فضائل حج میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، بولے پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر نصرانی ہو کر مرے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، حج جب فرض ہو گیا فوراً اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو سوچتا ہے کہ میں حج کو جا کر آؤں گا تو پھر میرے بیٹی کے شادی کا کیسا، پیسہ سب ختم ہو جائے گا، بیٹے کے ایجوکیشن کا کیسا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا بھائی؟ غریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ حاجی کو کبھی محتاج نہیں بنائیں گے۔ وہ حج سے جا کر آیا، اس کے بعد آٹومیٹیکلی اس کے مال میں بھی برکت ہوں گی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ جب مال و دولت کاروبار میں برکت ہو ہی رہی ہے تو پھر وہ حاجی آرام سے اپنے بیٹی کی شادی بھی کر سکتا ہے اور اپنے بچوں کی تعلیم بھی مکمل کر سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک دم میری آنکھوں کے سامنے کا اگزامپل دے رہا ہوں۔ ہمارے مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی تھے، اورنگ آباد کاشف العلوم کے ناظم محتمم وہاں کے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ اکثر بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ کاشف العلوم کے جو سب سے پہلے صدر تھے حاجی عثمان صاحب باغبان، وہ مولانا کو اپنی کارگزاری سنایا کرتے تھے کہ بولے دیکھو، ہم لوگ ٹوکرے کے اندر پھل فروٹ بیچا کرتے تھے، ٹوکرے کے اندر ٹوکرا لے کے گلی میں محلوں میں گھما کرتے تھے، آواز لگاتے تھے کہ بھائی پھل لو، جو بھی وہ بیچا کرتے تھے ٹوکرے میں بیچا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں سعید خان صاحب وہ پورے علاقے کے ذمہ دار تھے، اور انہی کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ مراٹھواڑے کے اندر دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اور انہوں نے ہی کاشف العلوم کی بنیاد رکھی، ورنہ کاشف العلوم کی وہ جو کمرے ہیں سب آزو بازو میں اس میں گھٹنے اتنا گھاس تھا، جامع مسجد کے علاقے میں جانے کے لیے لوگ ڈرتے تھے، لیکن اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے وہ تمام جگہ کو صاف ستھرا کر کے مدرسے کی بنیاد بھی ڈالی، اور مسجد بھی جو ہے وہ الحمدللہ آباد ہے، یہاں تک کہ وہاں پہ پورے ضلع کا جوڑ ہوتا ہے، اتنا بڑا وہ ایریا ہے۔ تو سعید خان صاحب جو تھے وہ ان سے ہمیشہ کہا کرتے تھے، حاجی عثمان صاحب سے، کہ حاجی صاحب دیکھو حج کر کے آ جاؤ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ حاجی کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا ہے، حج کر کے آ جاؤ اور ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرو۔ تو بولے ہم نے ان کی بات کے اوپر عمل کیا، ہم ٹوکروں میں مال بیچنے والے گلی میں محلے میں گھوم پھر کے، تو ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا شروع کی، اور جب اتنی مڑی جمع ہو گئی حج کو جا کر آنے کے لائق تو حج کے لیے بھی چلے گئے۔ بولے آج مجھے رونا آتا ہے کہ سعید خان صاحب دنیا میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر 100% صحیح کر کے بتایا۔ جو ٹوکروں میں مال بیچتے تھے پورے مونڈے کا اللہ نے مالک بنایا، پورے مارکیٹ کا اللہ نے مالک بنایا۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث کبھی بھی کسی حال میں بھی غلط نہیں ہو سکتی، جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہونا ہی ہے۔ تو اس کے لیے محترم بزرگوں، ہمارے انڈیا میں جو عذر ہے، بیٹی کی شادی کے بعد جاؤں گا، بچے کے تعلیم کے بعد جاؤں گا، گھر بننے کے بعد جاؤں گا، یہ ہونے کے بعد جاؤں گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آپ پہ جب حج فرض ہو چکا ہے، بسم اللہ بول کے آپ فارم بھر دیجئے، 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکرانہ نماز پڑھیے، اور یہ کہیے کہ اے اللہ میں نے تیرے بھروسے کے اوپر فارم بھر دیا ہوں، اب تو میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، آپ کا نمبر لگ گیا، یا آپ کیا ٹور سے آپ جا رہے ہیں، آپ کا کنفرم ہو گیا، اب آپ جانے والے ہیں، تو پہلی فرصت میں آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ حج کے طریقے کو مکمل طریقے سے آپ ہندوستان میں سیکھ کر جائیں، اب کوشش میں لگ جائیں۔ اور سب سے بہترین راستہ اور طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کی اگر نماز صحیح نہیں ہے، درود صحیح نہیں ہے،
آپ کو نماز پڑھنا نہیں آ رہی ہے برابر سے، اب آپ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں کی دعائیں آپ کہاں سے پڑھ سکتے؟ تلبیہ نہیں آتا لوگوں کو، تلبیہ جس کا پڑھنا فرض ہے، احرام باندھنے کے بعد وہ نہیں پڑھیں گے ایک مرتبہ بھی تو آپ کا احرام ہی نہیں ہوگا، حج بھی نہیں ہوگا۔ فرض ہے وہ کم سے کم ایک مرتبہ آپ نے احرام باندھنے کے بعد پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو جب آپ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، تو جب آپ کی نماز ہی درست نہیں ہے، تو پہلی فرصت میں آپ یہ کریں کہ ہندوستان میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائیں۔ کتنے دن لگائیں گے بھائی؟ اور اگر 4 مہینے نہیں جا سکتے تو کم سے کم آخری درجے میں 40 دن اللہ کے راستے میں لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آپ نماز تو صحیح کر لو، اپنی تھوڑا سا اپنی وضع خطا کو صحیح بنا لو، تھوڑا سا دین سیکھ لو، آپ کو کم سے کم معلومات تو آ جائے، بیسک فاؤنڈیشن، تو آپ وہاں جانے کے بعد یہ جو 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، ورنہ میں بتا رہا ہوں آپ کو میری کارگزاری، میرے ساتھ کیسے کیسے لوگ تھے اور ان کو میں نے کس کس طریقے سے سنبھال کے لے کے چلا ہوں، وہ اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف کہ مالدار ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، فارم بھر دیے نکل گئے، یہاں سے کچھ سیکھے ہی نہیں گئے۔ تو جب آپ نے فارم بھرے، آپ کا کنفرم ہو گیا، نمبر لگ گیا، تو پہلی فرصت میں ایک تو وقت لگائے، اور اگر نہیں تو اپنے مسجد کے امام صاحب کو روزانہ آدھا یا 1 گھنٹہ فارغ کرے اور ان کے پاس یہ تمام چیزیں سیکھیں۔ چلو ماشاءاللہ اب آپ نے سیکھ بھی لیے اور آپ کا جانے کا وقت اب بالکل قریب آ چکا ہے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہاں سے واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، تو اس کے لیے یہاں پہ اپنے ذمے لوگوں کے جو حقوق ہے، مثال کے طور پہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، میراث آپ نے ابھی تک تقسیم نہیں کی، تو پہلی فرصت کے اندر اپنی بہنوں کا جو حق ہے وہ بہنوں کو دے، چھوٹے بھائیوں کا جو حق ہے وہ چھوٹے بھائیوں کو دے، پوری جو مڑی ہے والد صاحب کی، تمام لوگوں کے چاہے اپنے ذمے کسی کے 10 روپیے بھی باقی ہے تو وہ 10 روپیے اس کو لے جا کر ادا کرے، ورنہ یاد رکھو آپ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ لوگوں کے حقوق نہیں ادا کریں گے، آپ تو چلے جا رہے 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے، اور یہاں پہ بہنوں کے پلاٹ آپ کے قبضے میں ہیں، اور یہاں پہ آپ نے بہنوں کو ان کا حق نہیں ادا کیا، کھیتی میں سے ان کا حصہ نہیں دیا، گھر میں سے بھائیوں کا حصہ نہیں دیا، تو آپ کے ذمے تو ان کے حقوق باقی رہ گئے۔ اور اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے نہ معاف کرے، اللہ معاف کرتے ہیں کہ بھائی؟ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے آپ جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے یہاں پہ سروے کریں، ایک حساب بنائیں کہ بھائی میرے ذمے کسی کا حق باقی ہے تو نہیں ہے، ان کے حقوق ادا کریں۔ بیوی کا مہر اگر آپ کے ذمے باقی ہے جو آپ نے ابھی تک نہیں ادا کیا، بیوی کا مہر بھی ادا کر دیں، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں ہی یہ ماحول ہے ادھار مہر باندھنے کا۔ ہاں، باجے والے کو نقدی میں پیسے دیں گے، منڈپ والے کو نقدی میں پیسے دیں گے، بریانی والے کو نقدی میں پیسے دیں گے، اور سب کو نقدی میں کیش میں دیں گے، لیکن بیوی کا مہر کائے میں دکھائیں گے، اور کتنا رہتا وہ 2500 روپئے لکھو بولے ادھار میں، 3000 روپئے لکھو بولے ادھار میں، جو چہرہ اس نے پہنا ہوا ہے وہ 5000 روپئے کا ہے، اور مہر کے 3000 روپئے نقدی دینا نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر آپ جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے وہ بیوی کا مہر بھی ادا کر دیں کہ بھائی تیرا مہر میرے ذمہ باقی نہ رہے، یہ بھی تیرا حق ہے، وہ بیوی کا مہر آپ نے ادا کر دیا، ہر ایک کے حقوق پوری طرح سے ادا کر کے۔ اور جب آپ نے حقوق ادا کر دیے، اس کے بعد اب آپ ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ ایک دم مطمئن ہو گئے، اب آپ حج کے لیے اطمینان سے جا کے وہاں پہ پورے ارکان ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ حج کے لیے جب جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک 8-10 دن نہیں رہنا ہے، 45 سے 50 دن کا آپ کا سفر ہے۔ کتنے دن کا ہے بھائی؟ 45 سے 50 دن کا سفر ہے، تو یہاں سے اس کی پوری مکمل تیاری کر لیں۔ سب سے پہلے تو 2 احرام اپنے ساتھ میں لیں۔ کتنے احرام لیں گے؟ 2 احرام۔
دو احرام کے علاوہ احرام باندھنے کا ایک بیلٹ آتا ہے، وہ بیلٹ سے احرام ایک دم مضبوطی سے باندھا جاتا ہے، وہ بیلٹ اپنے ساتھ میں خاص طور پہ لے لیں۔ بیلٹ کے علاوہ آپ جو سامان لینے والے ہیں، اب ہمارے ہندوستان کے لوگ کیا لیتے ہیں ساتھ میں؟ اچار کی ورنی، تیل کے 2-4 باٹلیاں، اور جواری کا آٹا، اور چاول، شکر، پتی کا پوڑا، اور بہت ساری چیزیں ایسی لیتے ہیں جو وہاں پہ آپ کو فریش ملنے والی ہے۔ کیسی ملنے والی ہے بھائی؟ وہاں پہ بڑے بڑے مال ہیں بنے ہوئے، اور پوری دنیا میں جتنا فریش وہاں پہ ملتا ہے کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ سمجھ میں آئی بھائی بات؟ وہاں کی گورنمنٹ اتنی سخت ہے، اگر وہاں کی گورنمنٹ نے بھاجی ترکاری کے دکان پہ، جو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بقالہ ہوتے ہیں، آپ جو بلڈنگ میں رہوں گے ہر بلڈنگ کے نیچے وہاں بقالہ ہوتا ہے، کرانے کی دکان، تو وہاں کی کرانے کی دکان پہ ہر چیز ملتی ہے، ترکاری بھی ملے گی، سوڈا سرف بھی ملے گا، شکر، پتی، تیل بھی ملے گا آپ کو۔ تو وہاں اگر ایسا ذرا سا بھی مرجھائے ہوا ہے، کیلے ہیں سمجھو، ان کو ملیریا کا مرض ہو گیا، ایسے منڈیا ڈال دیے ہوئے ہیں پورے کیلے، اور وہ پھنی سے الگ ہو گئے ہوئے ہیں سب، اس پہ کالے کالے دھبے آ گئے ہوئے، تو وہاں کی گورنمنٹ وہ بقالہ کو لاک کر دیتی ہے 3 مہینے 6 مہینے کے لیے، وہاں یہ چلتا نہیں۔ ہمارے ہندوستان میں چل جاتا۔ ایک مرتبہ میں راستے سے جا رہا تھا تو ایک گاڑی پہ ایک چاچا کچھ تو بھی بیچ رہے تھے، میں بولا چاچا یہ ذرا کمبل ہٹاؤ، اس کے نیچے کیا ہے؟ انہوں نے ایسا یوں ہاتھ کرے تو وہ مکھیوں کا پورا شہد کے جیسا تھا، وہ پیڑ کھجور بیچ رہے تھے۔ انہوں نے ایسا ہاتھ کرے کہ وہ پورے مکھیاں اڑ گئے اس پہ سے، اس کے بعد نظر آیا کہ نیچے کیا ہے بھائی؟ کھجور ہے اس کے نیچے۔ تو وہ ہندوستان میں چلتا ہے، وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں چلتی، تو وہاں پہ غیر ضروری چیزیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اشد ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ میں لے۔ یہ جو ہم لیتے ہیں آٹا اور تیل وغیرہ، یہ سب چیزیں وہاں پہ ملتی ہیں۔ ساتھ میں لینے والی چیزیں کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 احرام ساتھ میں لے، بیلٹ ساتھ میں لے، اور آپ کے ساتھ میں اگر آپ شوگر کے بی پی کے مریض ہیں تو آپ کا جو ڈاکٹر ہے جس سے آپ میڈیسن لیتے ہیں، ایک مرتبہ اس کے پاس چیک اپ کرا کے اس سے یہ کہے کہ بھائی مجھے 2 مہینے کے لیے میڈیسن آپ دے دیجیے، کیونکہ 2 مہینے میں وہاں رہنے والا ہوں۔ اس لیے کہ ہم لوگ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساتھ میں نہیں لے جاتے تو پرابلم کیسا آتا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے ہمارے ایک بنگلہ دیشی بھائی کو دیکھا، دھوپ کی وجہ سے اس کا شوگر ہائی ہو گیا، بالکل ہائی، اور ہائی ہونے کے بعد میں بی پی ہائی ہو گیا، وہ زمین کے اوپر لیٹ گیا، اس کے منہ میں سے جب پھینٹ جانے لگا، پریشان ہو گیا وہ کیا کرے کیا نہیں کرے بول کے۔ وہاں پہ دوسرے لوگ جمع ہوئے، فوراً کچھ ساتھیوں نے پانی کی بوتل کھول کے پوری اس کے آنکھ پہ ڈالے، اس کو تھوڑا سا پانی وغیرہ پلائے، پلانے کے بعد میں کونے میں لے کر بیٹھے، فوراً ہی جو ہے ایک ڈاکٹر آ گیا وہاں پہ، وہ بیچارے نے جب چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کا بی پی ایک دم ہائی ہو چکا ہے۔ اس کے آزو بازو دیکھنے لگے بی پی کی گولی وغیرہ کچھ ہے کیا اس کے پاس میں، تو وہ گولی ملنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کے لیے ہم اگر بی پی شوگر وغیرہ کے مریض ہیں تو 2 مہینے کا میڈیسن اپنے ساتھ میں لیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں ملتی، وہاں سب دوائیں ملتی ہیں، لیکن یہاں سے لینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم جو انڈین لوگ ہیں، ہندوستانی لوگ ہیں، ہم جو دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ بہت کم پاور کی ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے علاقے کے حساب سے جو کمپنیاں دوائیں بناتی ہے وہ بہت لو پاور کی ہوتی ہے، اور وہاں پہ وہ عرب لوگ ہیں 6 فیٹ 6.5 فیٹ، کنٹل 1.5 کنٹل ان کا وزن ہوتا ہے، وہاں کی گولیاں اتنی ہائی پاور کی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اگر ہم وہاں کی دوا گولی استعمال کریں تو وہ سائیڈ ایفیکٹ ہمارے اوپر کرتی ہے۔ تو جو دوائیں ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس سے 2 مہینے کی ساتھ میں لیں، اور ایکسٹرا میں بخار وغیرہ کی جو نارمل دوائیں آتی ہے فروسین وغیرہ، اس کے بھی 1-2 پتے ساتھ میں لے لے۔ اسی طرح سے لوز موشن ہے، کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہاں گرمی بہت شدید ہوتی ہے، اور گرمی میں آپ طواف کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، تو ایسی حالت میں اکثر ساتھیوں کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لوز موشن کی بھی جو نارمل دوائیں آتی ہے اپنے یہاں سے ڈاکٹر سے لکھا کے، وہ بھی ہم اپنے ساتھ میں 2-4 پتے لے لیں، تاکہ ہمارے ساتھ والوں کو بھی کسی کو کوئی تکلیف ہو تو ہم یہ جو نارمل میڈیسن ہوتی ہے ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم ضرورت کے وقت پہ دے سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم خاص طور پہ اپنے ساتھ میں لیں۔ اور ایک چیز جو وہاں پہ ساتھ میں لے جانے کی ہے وہ یہ
کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے اور پاسپورٹ پہ جو حج کا ویزا لگا ہوا ہے کم سے کم اس کی 10 کاپی زیروکس بنا کے آپ اپنے ساتھ میں لے لیں۔ کیوں لے لیں؟ اس لیے کہ آپ کا پاسپورٹ اور آپ کا ویزا کاپی آپ کے ساتھ میں وہاں رہنے والا نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اترتے ہی معلم آپ کے ہاتھ میں سے پاسپورٹ لے لیتے ہیں۔ اور پہلے کیسا تھا، جب ہم لوگ حج کے لیے گئے تھے وہ ٹائم پہ تو ایسا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ پلین میں بیٹھے، انہوں نے یہیں سے ہم لوگوں کو سم کارڈ دے دیے، تو ہمارے بعض ساتھیوں نے 2 3 سم کارڈ لے لیے، کیونکہ وہ سم کارڈ میں 10 ریال فری میں تھے پہلے، تو 2 3 لے لیے، اس کو کوئی ڈاکومنٹ دیے نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ سم کارڈ چالو ہے، آپ جیسی وہاں مکہ مکرمہ میں اتریں گے، جدہ میں آپ اتریں گے، ویسے ہی وہ سم کارڈ چالو ہو جائے گا۔ مگر چونکہ رمضان میں وہاں پہ جو حادثہ پیش آیا مدینہ منورہ کے اندر اور جدہ کے اندر، تو وہاں کی گورنمنٹ ایک دم الرٹ ہو گئی بھی ہے۔ اب وہاں کی گورنمنٹ نے ہمارے انڈیا سے بھی زیادہ سم کارڈ کے سسٹم کو وہاں پہ سخت بنا دیا۔ جیسے ہمارے یہاں پہ ابھی آدھار کارڈ کے لیے آپ کے انگوٹھے کا نشان لیا جاتا ہے اور بایو میٹرک طریقے سے آپ کے آنکھوں کا نشان لیا جاتا ہے، اس طریقے سے اب وہاں پہ سم کارڈ مل رہے ہیں۔ آپ کے پاسپورٹ کی زیروکس لازمی ہے، آپ کے جو ویزا ہے آپ کا حج کا اس کی کاپی لازمی ہے، اور پھر آپ کو بایو میٹرک طریقے سے وہ پورا چیک کر کے اس کے بعد وہاں پہ سم کارڈ مل رہا ہے۔ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے ساتھ میں ویزا۔ اب اچھا دوسری بات، اب جب جدہ میں آپ کا اگر پاسپورٹ اور ویزا کی کاپی، پاسپورٹ آپ کا جب وہاں پہ لے لیں گا آپ کا جو کفیل ہے وہ، تو آپ کے پاس میں پھر اس کی کاپی کہاں سے آئے گی؟ تو 10 کاپی یہاں سے لے لے، اور یہاں سے لینے کے بعد میں دوسری چیز کہ اگر آپ کے پاس میں کاپی نہیں ہے، مان لو پاسپورٹ اگر آپ کے پاس میں ہے بھی، تو وہاں پہ زیروکس کی دکانیں جیسے ہمارے یہاں پہ جگہ جگہ ہے ویسی دکانیں نہیں ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ 10 کاپی ہر ایک اپنے ساتھ میں احتیاطاً پاسپورٹ کی اپنے اور اس کی زیروکس بنا کے اپنے ساتھ میں رکھیں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، آج کل جو نئے موبائل آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو اسکرین ٹچ موبائل آ رہے ہیں، کمپنیوں نے کیا کیا آج کل وہ موبائلوں کو لاک کر دیا۔ کیسے لاک کر دیا کہ اگر مان لو آپ انڈیا میں موبائل خریدتے ہیں تو وہ موبائل صرف انڈیا میں ہی کام کرے گا، وہ موبائل سعودی عرب میں نہیں کام کرے گا، وہ موبائل دوسرے کسی ملک میں کام نہیں کرے گا، تو آپ ہو جائیں گے پریشان۔ تو اس کے لیے اپنے ساتھ میں ایک سادہ موبائل رکھے، جو 1500 روپئے میں جو موبائل آتا ہے وہ ان لاک ہوتا ہے انٹرنیشنل طریقے سے، تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو احتیاطاً بتا رہا ہوں، یہ چیزیں آج خاص طور پہ اپنے ساتھ میں رکھنے کی ہے وہاں لے جانے کے لیے۔ تو آپ نے 2 احرام وغیرہ سب پوری تیاری مکمل کر لیے۔ بیگ جو آپ اپنے ساتھ میں لیں گے تو بیگ کمپنی کا برانڈیڈ لے، جیسے امریکن ٹویسٹر کا بیگ آتا ہے، جیسے VIP کا بیگ آتا ہے، ایسا بیگ لے کہ آپ کا جو بیگ ہے وہ اتنا مضبوط ہو جو ٹوٹے نہ، اور بیگ جس میں آپ اپنا سامان ڈالیں گے یہ بھی یاد رکھیں کہ 30 کلو سے زیادہ ایئر لائن کمپنی کی طرف سے الاؤ نہیں ہے، تو اس سے کم آپ کا وزن ہونا چاہیے۔ اور بیگ کو آپ رسیوں سے باندھ لیں، رسی سے بیگ کو پیک کرنے کے بعد میں واپس سے اس کو اوپر سے جو ہے ایک آدھا پاؤ سے رسی آتی ہے جو اس کی پلاسٹک کی، اس سے اچھی طرح سے آپ کے بیگ کو باندھ لیں۔ بیگ کو کیوں باندھنا ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کا جو بیگ ہے وہ جو اٹھانے والے حمال ہوتے ہیں وہ اتنے بے دردی سے اٹھاتے ہیں، مان لو آپ کے بیگ کا ہینڈل آیا تو پوری طاقت سے ایسا کھینچیں گے کہ ہینڈل ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، بیگ نیچے رہ جائے گا، پھر وہ آڑے ٹیڑھے طریقے سے اٹھا کے پھینک دیں گے اس کو۔ چونکہ آپ جب یہاں پہ بامبے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوں گے تو اس وقت میں آپ کا بیگ ایک مرتبہ جو اندر گیا وہ آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ ہی ملنے والا ہے، وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا، وہ سیدھا جدہ ایئرپورٹ۔ تو جدہ ایئرپورٹ پہ جب آپ کا بیگ ملے گا، یہاں سے جب وہ جائے گا بیلٹ کے اوپر، تو جیسے ہی پلین کے قریب میں پہنچتا ہے تو جو حمال اس کو اٹھانے کا ڈالنے کا کام کرتے ہیں وہ پورے بے دردی کے ساتھ میں اس کو اٹھاتے ہیں، تو آپ ان کے ہینڈل ٹوٹ جاتے ہیں، بیگ پھٹ جاتے ہیں، ان کو کچھ لینا دینا نہیں۔ آپ کا کام تھا آپ نے اپنے بیگ کو اچھی طرح سے باندھنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں باندھا، آپ کا بیگ جدہ پہنچے تک بعض اوقات تو پورا پھٹ جاتا ہے، بہت سو کا سامان ادھر ادھر گر جاتا ہے۔
پھر وہ بیگ جو ڈالتے ہیں اندر، مان لو آپ کا بیگ چلے گیا تو آپ سوچو آپ کے بیگ کے اوپر اور 300 لوگوں کے بیگ ہیں. کتنے لوگوں کے بیگ ہیں بھائی؟ اب اتنا وزن اس کے اوپر ہے، اگر وہ ہلکے کوالٹی کا رہے گا تو نہیں برداشت کرے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا. تو اس کے لیے اچھے کوالٹی کا، جب ہم 3.5-4 لاکھ روپئے خرچ کر رہے تو 2-4 ہزار روپئے کا اچھا بیگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، برانڈیڈ، اور اس کو اچھا رسیوں سے باندھنے میں. تو اپنے بیگ کو اچھی طرح سے باندھ لے، لیکن آپ کے ساتھ میں ایک ہینڈ بیگ بھی ہونا چاہیے، اور وہ ہینڈ بیگ آپ کو یا تو آپ ٹور والے دیں گے یا تو پھر آپ کمیٹی سے جا رہے ہیں کمیٹی والے دیں گے. جو ہینڈ بیگ آپ کے پاس میں رہے گا اس میں آپ کا مصلح ہونا چاہیے، آپ کی تسبیح ہونا چاہیے، آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور وہ جو 10 زیروکس میں نے آپ کو بولا ہوں وہ بھی اسی کے اندر ہونا چاہیے. اور پاسپورٹ غلطی سے بھی آپ اپنے بڑے بیگ کے اندر نہ رکھیں، پاسپورٹ آپ کا آپ کے ہاتھ میں جو بیگ رہے گا اسی کے اندر ہونا چاہیے. آپ نے ہینڈ بیگ کے اندر اپنا پاسپورٹ، اپنی ضرورت کا سامان لے لیا، اس میں ایک مصلح لے لیے، اور اس کے علاوہ بسکٹ کے 1-2 پیکٹ لے لینے کا کھانے کے واسطے میں. اور ہمارے یہاں پہ جو کچھ مطلب ایسا لینے کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کو بامبے سے وہاں تک پہنچنے میں 24 گھنٹے لگتے ہیں. کتنے گھنٹے لگتے ہیں بھائی؟ ایئرپورٹ پہ آپ 3 گھنٹے رکے ہوئے ہیں، پھر پلین میں آپ بیٹھو، پھر جدہ میں آپ ویٹ کرو، وہ بہت لمبی پروسیسنگ ہوتی ہے. پھر جدہ میں آپ کی بس آ رہی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں 5-5 6-6 گھنٹے. اب ایک آدھا آدمی بیچارہ شوگر کا مریض ہے، بی پی کا مریض ہے، اس کو چکر آنا شروع ہو گئے، اس کو تکلیف شروع ہو گئی، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے اچھا وہاں پہ آپ جدہ میں پہنچ بھی گئے تو وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ریسٹورنٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے کچھ کام کے نہیں ہیں. ہم وہاں جا کر بات کریں گے، وہ ان کو سمجھیں گی نہیں، ہمارے کو ان کی بات سمجھیں گی نہیں. اور جو چیزیں ملتی ہے اکثر میں نے دیکھا ہوں ہمارے بیچارے کچھ بھائی خرید تو لیتے ہیں مگر ان کو کھائی نہیں جاتی وہ چیز، کیونکہ ہم لوگوں کو وہ چیزیں کھانے کی عادت ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم ہمارے یہاں کی کچھ چیزیں ساتھ میں لے لیں. جو سکا چوڑا ہوتا ہے اس کے 2-4 پیکٹ لے لیں، کیونکہ آپ کو ہینڈ بیگ میں تقریباً 7 سے 10 کلو کی پرمیشن ہوتی ہے. لے لے آپ اپنے ساتھ میں، خود بھی استعمال کریں اور دوسرے ساتھیوں کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں وہاں پہ. اور بسکٹ کے پیکٹ لے لیں، مطلب سوکھا آئٹم آپ ساتھ میں لیں گے اس کو کچھ پرابلم نہیں. تو ہینڈ بیگ آپ کا اس طریقے سے ہونا چاہیے. اب آپ اپنے گھر سے، آپ کا دن آ گیا، وہ مبارک دن جس دن آپ حج کے لیے جانے والے، تو احرام باندھنے سے پہلے، غسل کرنے سے پہلے آپ اپنے پورے بالوں کو صاف کر لیں اچھی طرح سے. بغل کے بال نکال دیں، آپ کے زیر ناک کے جو بال ہے وہ نکال دیں. آپ کا مقامی جو باربر ہے جس کے پاس میں آپ چہرہ وغیرہ بناتے ہیں، اچھی طرح سے اپنے چہرے وغیرہ کو بنا لیں تاکہ آپ کو آنے والے 40 دن میں وہاں پہ ضرورت نہ پڑے. اب اس کے بعد میں اپنے گھر پہ آ کے اچھی طرح سے غسل کرے، ایسا غسل کرے ہر جگہ کا میل وغیرہ برابر نکال دے اچھی طرح سے. اور وہ سب ہونے کے بعد میں اپنے گھر سے ہی ہم احرام باندھ کر نکلے. وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، آپ بامبے ایئرپورٹ پر جائیں گے، وہاں پہ آپ کو وقت نہیں ملا، یا پھر آپ پلین میں ہوں گے تو جدہ اور بامبے کے درمیان میں آپ کی میقات آتی ہے یلملم. ہم جو ہندوستان والے ہیں ہماری میقات درمیان میں آتی ہے یلملم بول کے. تو آپ اگر یہاں سے احرام نہیں باندھو گے تو پرابلم یہ ہوگا کہ جب یلملم آئے گا تو میقات پہ آپ کا احرام نہیں رہے گا آپ کے بدن پہ، تو پھر آپ نیت کہاں سے کرو گے؟ یا پھر آپ کیا کرو، اپنے گھر سے غسل وغیرہ کر کے نارمل کپڑے آپ نے پہن لیے، احرام اپنے ساتھ میں لے لو، اور بامبے ایئرپورٹ پر جب آپ پہنچیں گے ایئرپورٹ پہ آپ احرام باندھ لو. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکلیں. لیکن احرام باندھنے کے بعد ایک بات یاد رکھو، ابھی نیت نہیں کرنا ہے. کیا نہیں کرنا ہے بھائی؟ نیت ابھی نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے گھر سے احرام باندھ کے نیت کر لی تو پھر احرام کی تمام پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہو جائیں گی. تو آپ کو اپنے گھر سے نیت نہیں کرنا ہے، صرف احرام باندھ کر آپ کو نکلنا ہے. چلو ماشاءاللہ آپ نے احرام وغیرہ باندھ لیا، اور احرام باندھ کے اب آپ سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں. سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ،
میں تیرا بہت کمزور بندہ ہوں، مجھے حج کے لیے تو نے قبول کیا، تیرے فضل و کرم اور احسان سے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو میرے جو تمام ارکان ہیں وہ مجھے صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر رکن کے ادا کرنے میں تو میری پوری مدد فرما۔ اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد اب آپ روانہ ہو گئے۔ یہاں سے آپ جب بامبے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے تو جیسی آپ گیٹ میں داخل ہوں گے آپ کے ساتھ والے باہر ہی رہیں گے، سب سے ملاقات کر کے آپ چلے گئے۔ اب آپ اکیلے تو وہاں پہ رہیں گے نہیں، ٹور سے اگر جا رہے ہیں تو ٹور کے آپ کے ساتھ میں پورے ساتھی رہیں گے، جو بھی ہے 100 200 250۔ اگر آپ کمیٹی سے جا رہے ہیں تو کمیٹی والوں کا پورا پلین رہیں گا، آپ کے محلے والے بستی والے جو بھی رہیں گے وہ آپ کے ساتھ میں رہیں گے۔ آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر آپ کا ٹور والا یا کمیٹی والے ہاتھ میں باندھنے کے لیے ایک بیلٹ دیں گے اور گلے میں پہننے کے لیے ایک آئی ڈی کارڈ دیں گے۔ تو وہ بیلٹ اور وہ آئی ڈی کارڈ اسی ٹائم پہ یہ نیت سے اپنے ہاتھ میں باندھنا ہے اور گلے میں ڈالنا ہے کہ اب واپس میں جب بامبے ایئرپورٹ پہنچوں گا تبھی اس کو نکالوں گا۔ وہ آپ کے گلے میں اور آپ کے ہاتھ میں پورے سفر میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پاسپورٹ تو آپ کے پاس میں نہیں رہے گا، تو آپ کی آئی ڈی کیا ہے؟ اگر آپ وہاں پہ گم گئے یا مان لو کسی کا انتقال ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ ہر نماز میں 8-10 نماز جنازہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو پہچاننے والا کون، اور آپ کے ٹور والے کو، آپ کے بلڈنگ والے کو، آپ کے ساتھ والوں کو اطلاع دینے والا کون؟ اس لیے کہ وہاں پہ تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جو لوگ منمانی کرتے ہیں، ٹور والے کا نہیں سنتے، کمیٹی والوں کا نہیں سنتے، بیلٹ نکال کے رکھ دیتے، گلے میں کا آئی ڈی کارڈ نہیں پہنتے، ہاں بلڈنگ تو معلوم ہے بولے اپنے کو، کہاں سے آنے کا، کون سی بس پکڑ کے آنے کا یا کون سا پتہ بتانے کا، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک ہمارے ہندوستان کی مستورات جس کا پچھلے سال مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا، اور وہ بیچاری کی تصویر یہاں پہ ہندوستان کے اندر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے وائرل کی اور یہ کہا کہ یہ مستورات مکہ مکرمہ میں انتقال کر چکی ہے، ان کی میت وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی وارث ملا نہیں ہے، 8 دن ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں بیلٹ نہیں تھا اور گلے میں کیا نہیں تھا بھائی؟ کارڈ نہیں تھا۔ تو بولے ہندوستان سے جو بھی ان کے رشتہ دار ہوں گے وہ یہ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے بتائے کہ یہ حج کمیٹی سے گئی ہے یا پھر ٹور سے، اور ٹور سے ہے تو کون ٹور والا ہے، ان کا نمبر کیا ہے، وہاں کا کانٹیکٹ کیا ہے۔ اب وہ انتقال ہوا سعودی میں مکہ مکرمہ میں، مگر ان کو انکوائری کرنا پڑ رہی ہے ہندوستان کے اندر۔ ہمارے ساتھ والے ایک چاچا 8 دن تک وہ بھٹکتے رہے ادھر سے ادھر، 8 دن تک، مگر نہ ان کو پتہ معلوم، نہ کسی کا نمبر معلوم، نہ ہاتھ میں ان کے بیلٹ، نہ گلے میں کارڈ۔ یہاں پہ ٹور والا پریشان، وہ کہاں گئے، اور وہاں پہ وہ پریشان بھٹکتے پھر رہے ہیں کہ میری بلڈنگ کدھر ہے بول کے۔ تو ایسے بہت سارے حالات وہاں پہ ہوتے ہیں۔ خود میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے ہم، تو ایک خالہ جان روتے ہوئے بیٹھے، پیدل راستے سے، میں اکثر پیدل ہی جاتا آتا، روتے ہوئے بیٹھے ہوئے فٹ پاتھ کے اوپر۔ میں نے کہا خالہ جان کہاں کے؟ بولے میں پونے کی ہوں۔ میں نے کہا میں بھی پونے کا ہی ہوں، کون سے محلے میں، کہاں پہ رہتے وہاں پہ؟ بولے فلانے ایریے میں رہتے۔ میں بولا رو رے کائے کو؟ تو بولے ہمارے شوہر اور ہمارا بیٹا دونوں بھی کدھر گئے پتہ نہیں، اور میں یہاں پہ جمعہ کی نماز کے بعد سے بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں بولا ان کا کوئی نمبر ہے آپ کے پاس میں؟ تو اتنا اللہ کا فضل کرم ہو گیا کہ وہ خالہ کے پاس میں ان کا نمبر لکھے ہوا تھا۔ پھر میں نے وہ نمبر لیا، فون لگایا ان کو، اور فون لگانے کے بعد بولا کہ بھائی آپ کدھر ہے، کہاں پہ ہے؟ بولے ہم ہمارے امی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں بولا نہیں، تمہارے امی فلانی جگہ پہ ہے، تم یہاں پہ آ جاؤ۔ پھر میں نے ان کو مکمل ایڈریس بتایا، اس کے بعد میں وہ لڑکا ان کا آ گیا جیسے ہی میں نے بتایا تھا وہاں پہ، اور اس کے بعد میں نے ان کی والدہ کو ان کے حوالے کی۔ تو ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بامبے ایئرپورٹ پہ آپ کا ٹور والا یا حج کمیٹی والے جو بیلٹ آپ کو ہاتھ میں باندھنے کے لیے دیں گے، وہ
اور جو آئی ڈی کارڈ آپ کو گلے میں لٹکانے کے لیے دیں گے، آپ اسی ٹائم پہ یہ نیت کر لینا کہ جب میں واپس لوٹوں گا اس کے بعد میں ہی اس کو نکالوں گا، یہ تب تک میرے ہاتھ میں رہے گا اور تب تک میرے گلے میں رہے گا، اس وقت تک میں نکالنے والا نہیں۔ آپ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئے، اس کے بعد وہ ٹور والا اگر ہے تو وہ آپ کی پوری رہبری کرے گا کہ بھائی آپ کو کون سا سامان جو ہے وہ لگیج میں ڈالنا ہے اور کون سا بیگ آپ کے ساتھ میں رکھنا ہے۔ اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ جو ہینڈ بیگ ہوگا پاسپورٹ اسی کے اندر رکھیں، یاد سے بڑے بیگ کے اندر ہم اپنا پاسپورٹ نہ رکھیں، اس لیے کہ آپ کا سامان اب جیسی آپ نے وہاں پہ گنا دیا تو سامان 30 کلو سے کم لے، اس لیے کہ اگر آپ کا سامان وہاں پہ زیادہ بھرے گا، ایئر لائن کمپنی والے آپ کے سامان کو آگے نہیں بڑھائیں گے، وہاں پہ 1-1 کلو پہ 3-3 ہزار روپے کا جرمانہ ہے۔ مان لو آپ کا سامان 5 کلو بڑھ گیا تو آپ کو اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا 15,000 روپے۔ وہ نہیں مانتے، آپ کتنی بھی حجت کرو ان کے ساتھ میں، وہ بولتے ہمارا پلین چھوٹا ہے اس میں اتنا سامان نہیں جاتا۔ تو اس کے لیے کم سے کم صرف ضرورت کا سامان، 2 احرام، بیلٹ وغیرہ آپ اپنے ساتھ میں لے، 1-2 نئے کپڑے سلا کے اپنے ساتھ میں لے لے، پیجامہ کرتا، تاکہ آپ کو وہاں پہ تکلیف نہ ہو۔ اور آپ کا بیگ آپ نے وہاں پہ روانہ کر دیا۔ اب میرے محترم بزرگوں، جب آپ کا بیگ بھی چلا گیا، اب وہ بیگ آپ کو ڈائریکٹ کہاں ملے گا؟ جدہ میں ملے گا، اب آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جو آپ کے پاس میں وقت بچا ہوا ہے تو الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے آج ایئرپورٹ کے اوپر بھی ہمارے لیے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں۔ ابھی بامبے میں جو نیا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ بھی مسجد بن چکی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکلے تھے تو آپ وہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور اب آپ جو ہے وہ حج تمتع کی نیت کریں۔ کس کی نیت کریں گے بھائی؟ حج تمتع، اس لیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قیران اور حج تمتع۔ ہندوستان، پاکستان سے ہم لوگ جو جانے والے ہیں دور دور کے ملکوں سے، ہم لوگ اکثر حج تمتع کی نیت کرتے ہیں۔ حج تمتع کی نیت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اگر حج تمتع کی نیت کر کے وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں جانے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے بعد میں ہم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ پھر احرام وغیرہ نکال کے ہم اپنے نارمل کپڑے پہن کے، اب کیونکہ ہمارے پاس میں وقت بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس 30 دن بچے، 30 دن ہم حج کی احرام کی پابندیوں کو نہیں یہ کر سکتے، ادا کر سکتے، تو اس کے لیے ہم پہلے ہی ہم نے اپنا احرام نکال دیا، اب نارمل کپڑے پہن لیے، تو وہاں پہ ہم نارمل عبادات وغیرہ، اور پھر جب دل بولا عمرہ کرنے کا، احرام باندھ کے مسجد عائشہ جا کے وہاں سے آپ عمرے کی نیت کر کے آ کے عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ آزاد ہیں۔ آپ کیسے ہیں بھائی؟ آزاد ہیں۔ تو اس کے لیے ہم حج تمتع کی نیت کرتے ہیں۔ تو احرام بھی اگر گھر سے باندھا ہے تو وہ بھی نیت کرے، اور جس نے احرام نہیں باندھا تھا لیکن گھر سے نہا دھو کے نکلا تھا، وہ بھی بامبے جانے کے بعد میں وہاں پہ مسجد ہے، وہاں جانے کے بعد میں پھر وہ احرام باندھ لے، اور احرام باندھنے کے بعد میں وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں پہ حج تمتع کی نیت کر لے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو یہاں سے کنٹینیو ہمارا جو بیان رہے گا وہ حج کے بارے میں۔ اگلے ہفتے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جدہ پہنچنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، پھر جدہ سے بسوں سے کیسے مکہ پہنچنا ہے، اور عمرہ آپ کیسے ادا کریں گے۔ کیا کیسے ادا کریں گے؟ عمرہ ادا کرنے کے بعد میں پھر آپ کو حج کا پیریڈ شروع ہونے سے پہلے مکے میں وقت کیسے گزارنا ہے اور وہاں کیا کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آگے کے جمعہ میں جو ہے حج کے جو 5 دن ہیں وہ سب سے مین اور سب سے اہم ہیں، وہ پورے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ ساری معلومات چاہیے تو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے 1 بجنے سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔